ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہر چیز پیدا کر کے ٹھیک اندازے پر رکھا. اس نے مومنوں کے لیے نیکیوں کے دروازے کھولے اور وہ ان سے پوری طرح واقف اور باخبر ہے. انہیں نیکیوں کی راہ دکھلائی اور انہیں اس چیز کے بارے میں بتایا جو مرنے کے بعد ان کے لیے ذخیرہ ہوگی. میں اس کی بہت زیادہ حمد بیان کرتا ہوں اور اس کا بہت زیادہ شکر بجا لاتا ہوں. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. آپ لوگوں میں سب سے پاکیزہ، سب سے زیادہ سخی اور نیک ہیں. اللہ کا درود و سلام اور برکت نازل ہو آپ پر، آپ کی آل و اصحاب اور بیویوں پر، اور قیامت تک ان کی اچھی طرح پیروی کرنے والوں پر. اما بعد، مومنو، میں خود کو اور آپ کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں. عمریں چھوٹی ہیں اور اعمال تھوڑے ہیں، امیدیں دراز ہیں. فنا ہونے والے گھر سے باقی رہنے والے گھر کی طرف بلا شک منتقل ہونا ہے. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص دیکھ بھال لے کہ کل قیامت کے واسطے اس نے اعمال کا کیا ذخیرہ بھیجا ہے. اور ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے. مسلمانوں، مال زندگی کا ستون ہے. وہ یا تو صاحب مال کے لیے نعمت ہوگا جس سے وہ اپنے رب کی اطاعت، معاملات زندگی کی تدبیر اور اللہ کے مباح کیے گئے دائروں میں اس سے لطف اندوز ہونے میں مدد لے گا، یا پھر وہ اس کے لیے وبال اور عذاب ہوگا. اور نعمتوں کی ناشکری، انعام دینے والے کا انکار، مال کے فتنے سے دھوکہ کھانا اور مال کو اللہ کی ناراضگی میں خرچ کرنا عذاب کا سب سے بڑا باعث ہے. آدمی کا مال وہ نہیں جو اس نے جمع کیا ہے کہ اس کے بعد اس کے ورثہ میں تقسیم ہو جائے، بلکہ انسان کا حقیقی مال وہ ہے جو اس نے ذخیرے کے طور پر اپنے خالق کے پاس اپنے لیے بھیج دیا ہے. صحیح بخاری میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون ہے جسے اپنے مال کے بجائے اپنے وارث کا مال زیادہ محبوب ہو؟ صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے رسول، ہم میں سے ہر ایک کو اپنا ہی مال محبوب ہے. آپ نے فرمایا، پھر اس کا مال تو وہی ہے جو اس نے آگے بھیج دیا، اور اس کے وارث کا مال وہ ہے جو وہ اپنے پیچھے چھوڑ کر چلا گیا. مومن کے لیے کتنا اچھا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کا نشان باقی رہے اور اس کے رب کے پاس ذخیرہ ہو، کیونکہ اہل قبور اپنی قبروں میں گروی ہیں، اعمال سے کٹے ہوئے ہیں، اور جو بھی انہوں نے اپنی زندگی میں کیا ان کا حساب لیا جائے گا. کامیاب انسان وہ ہے جو مر جائے اور اس کا عمل باقی رہے، وہ چلا جائے اور اس کا اثر قائم رہے. جاری رہنے والا صدقہ منقطع ہو جانے والے سے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھتے جاتے ہیں وہ اعمال بھی جن کو لوگ آگے بھیجتے ہیں اور ان کے وہ اعمال بھی جن کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب میں ضبط کر رکھا ہے. اے اللہ کے بندو، آئیے نیک کاموں کی طرف سبقت کریں اور اس جنت کی طرف جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. وہ اعمال جن کا اثر باقی رہتا ہے اور لگاتار ان کا اجر و ثواب ملتا رہتا ہے، ان میں ایک وقف ہے. وقف بھلائی کے افضل اور نفع بخش دروازوں میں سے ہے، اس لیے کہ اس میں اس کا اصل باقی رہتا ہے اور اس کا فائدہ جاری رہتا ہے. وہ قائم رہنے والا اصل اور ہمیشہ رہنے والا اجر ہے. وقف کرنے والا اگر فوت بھی ہو جائے تو انشاءاللہ اس وقف کا اجر اس سے منقطع نہیں ہوگا. یہ مسلمانوں کی خصوصیتوں میں سے ہے جس کی طرف کے بار ائمہ نے اشارہ کیا ہے. صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان فوت ہو جائے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 اعمال کے: صدقہ جاریہ، یا ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، یا نیک بیٹا جو اس کے لیے دعا کرے. مومنو، اوقاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین توجہات میں سے تھا. آپ نے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے شروعاتی دنوں میں ہی اس جگہ مسجد بنانے کا حکم دیا جہاں آپ کی اونٹنی بیٹھی تھی. چنانچہ مسجد قباء اور مسجد نبوی کی تعمیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد کا پہلا عملی وقف تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو صدقہ جاریہ پر ابھارتے تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو وہاں بئر روما کے سوا کہیں بھی پینے کا میٹھا پانی نہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہے کوئی جو روما کا کنواں خرید کر اپنے اور تمام مسلمانوں کے ڈولوں کو یکساں کر دے، یعنی تمام مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، اس کی عوض اسے جنت میں اس سے بہتر ملے گا. تو حضرت عثمان نے اسے اپنے ذاتی مال سے خرید کر عام مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنے سب سے نفیس اور محبوب مال کو وقف کرنے کے حریص رہتے تھے. جب یہ آیت نازل ہوئی کہ تم نیکی ہرگز نہیں پا سکتے جب تک اس مال میں سے خرچ نہ کرو جو تم کو زیادہ پسندیدہ ہے، تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتا ہے تم نیکی ہرگز نہیں پا سکتے جب تک اس مال میں سے خرچ نہ کرو جو تم کو زیادہ پسند ہے، اور میرے اموال میں سب سے پسند مجھے بیروحا ہے۔ بیروحا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے سامنے ایک باغ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں تشریف لے جایا کرتے تھے، اس کے سائے میں بیٹھتے اور اس کا پانی پیتے۔ ابو طلحہ نے کہا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے سپرد ہے، میں اس کی نیکی اور اللہ کے پاس ذخیرہ ہونے کی امید رکھتا ہوں، بس یا رسول اللہ جہاں اللہ آپ کو بتائے وہاں لگا دیجئے۔ رسول اللہ نے فرمایا بہت بہتر ابو طلحہ، یہ بڑا نفع بخش مال ہے، ہم تم سے اسے قبول کر کے پھر تمہارے ہی حوالے کر دیتے ہیں، اور اب تم اسے اپنے عزیزوں کو دے دو۔ اس آیت نے اپنے محبوب مال کو خرچ کرنے پر ابھارا، لیکن ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر اپنے سب سے محبوب مال کو دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو پسند فرمایا اور انہیں حکم دیا کہ اپنے قریبیوں کو دے دیں۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ کو خیبر میں ایک زمین ملی تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ مجھے ایک زمین ملی ہے اور اس سے عمدہ مال مجھے کبھی نہیں ملا، آپ اس کے بارے میں مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر چاہو تو اصل جائیداد اپنے قبضے میں روک رکھو اور اس کے منافع کو خیرات کر دو۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ نے اسے اس شرط کے ساتھ صدقہ کیا، یعنی وقف کیا کہ اصل زمین نہ بیچی جائے، نہ ہبہ کی جائے اور نہ وراثت میں کسی کو ملے، اور فقراء، رشتہ دار، غلام آزاد کرانے، اللہ کے راستے کے مجاہدوں، مہمانوں اور مسافروں کے لیے وقف ہے۔ یہ حدیث وقف کے لیے مشعل راہ ہے، اس میں وقف کے احکام بیان ہوئے ہیں، اس کے مصارف کو متعین کیا گیا ہے، اس کے نظام کو راسخ کیا گیا ہے۔ اللہ کے وسیع فضل اور رحمت میں سے ہے کہ آدمی کا اپنے میت کی جانب سے وقف کرنا درست ہے، چنانچہ میت کے قبر میں ہونے کے باوجود اس کو اس کا اجر پہنچتا ہے۔ صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی ماں کا انتقال ہوا تو وہ ان کی خدمت میں موجود نہیں تھے، انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ، میری والدہ کا جب انتقال ہوا تو میں ان کی خدمت میں حاضر نہیں تھا، کیا اگر میں کوئی چیز صدقہ کروں تو اس سے انہیں فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ آپ نے اس بات میں جواب دیا تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میرا مخراف نامی باغ ان کی طرف سے صدقہ ہے۔ سنن ابو داؤد میں ہے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، ام سعد یعنی میری ماں انتقال کر گئی ہیں تو کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی۔ راوی کہتے ہیں چنانچہ سعد نے کنواں کھدوایا اور کہا یہ ام سعد کی طرف سے وقف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے جن کو وقف کی استطاعت تھی انہوں نے اللہ کے لیے وقف کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مہاجرین اور انصار میں سے کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا جس کے پاس مال تھا مگر اس نے اس مال کو صدقہ جاریہ کے لیے نہ لگا دیا ہو، جو نہ کبھی خریدا جا سکتا تھا، نہ ہبہ کیا جا سکتا تھا اور نہ وراثت میں مل سکتا تھا۔ مومنو، وقف میں اللہ سے ثواب کی امید اور اس کی جنت اور اس کی رضا کی طلب کے ساتھ اس میں تعاون اور محبت کے جذبے کو پھیلانا اور قرابت داری اور بھائی چارے کے بندھن کو قائم کرنا شامل ہے۔ یہ ہمدردی، رحم دلی اور محبت انسانوں کو ایک جسم جیسا بنا دیتی ہے۔ وقف مال کی پائیداری، بقا اور تحفظ، اس سے مسلسل حصول نفع اور اس میں صحیح طریقے سے تصرف نہ کرنے والوں سے بربادی سے بچانے کی ضمانت ہے۔ وقف اطاعت کے عظیم ترین اعمال اور قربتوں میں سے ہے اور اس کا فائدہ زندہ اور مردہ سب کو شامل ہے۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا قول ہے ہم زندہ اور مردہ کے لیے وقف سے بہتر کوئی چیز نہیں پاتے ہیں۔ جہاں تک میت کی بات ہے تو اس کا اجر اس کو جاری رہتا ہے، اور جہاں تک زندہ کی بات ہے تو یہ وقف باقی رہتا ہے، نہ تو یہ ہبہ کیا جا سکتا ہے، نہ وراثت میں دیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی وہ اسے خرچ کر سکتا ہے۔ اے اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے اور ہمارے لیے افضل طاعتوں کا کرنا اور وقت اور جھوکوں سے فائدہ اٹھانے کو آسان کر دے۔ ہماری موت کے وقت بہترین اور تیرے لیے خالص اور پسندیدہ عمل کی توفیق دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب تک تم ان چیزوں میں سے جو تمہیں عزیز ہیں راہ خدا میں صرف نہ کرو گے کبھی نیکی حاصل نہ کر سکو گے، اور جو چیز تم صرف کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت میں برکت عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو ان کی آیات اور حکمت سے فائدہ پہنچائے۔ میں کہہ رہا ہوں جو آپ سن رہے ہیں، اور میں اللہ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے ہر طرح کے گناہ اور خطا سے مغفرت طلب کرتا ہوں، آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں، بے شک وہ بہت بخشنے والا رحیم ہے۔ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس کی قدرت عظیم ہے، اس کی حکمت بلند ہے، اس کا نام بابرکت ہے اور اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ میں اس پاک ذات کی اس کی نعمتوں پر حمد بیان کرتا ہوں اور اس کی نوازشوں پر شکر بجا لاتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اپنی بلندی میں یکتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، آپ خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے اور روشن چراغ ہیں، رسولوں میں سب سے افضل اور نبیوں میں سب سے آخری ہیں۔ اللہ
اللہ کا درود و سلام اور برکت نازل ہو آپ پر، آپ کے آل و اصحاب پر، تابعین پر اور قیامت تک ان کی اچھی طرح پیروی کرنے والوں پر۔ اما بعد مومنو، وقف مختلف ابواب میں مسلمانوں کے خرچ کرنے اور نوازنے، کوشش اور دلچسپی کی ایک روشن ثقافتی تصویر ہے۔ اس سے مسلمان اپنے معاشرے کو فائدہ پہنچاتا ہے اور اس کی ترقی میں حصہ ڈالتا ہے۔ اوقاف میں مسلمانوں کی سماجی یکجہتی پر تربیت اور ترقی میں اس کی حصہ داری پر زور ہے، جیسے مساجد، ہسپتال، یونیورسٹی۔ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہر چیز پیدا کر کے ٹھیک اندازے پر رکھا، اس نے مومنوں کے لیے نیکیوں کے دروازے کھولے اور وہ ان سے پوری طرح واقف اور باخبر ہے۔ انہیں نیکیوں کی راہ دکھلائی اور انہیں اس چیز کے بارے میں بتایا جو مرنے کے بعد ان کے لیے ذخیرہ ہوگی۔ میں اس کی بہت زیادہ حمد بیان کرتا ہوں اور اس کا بہت زیادہ شکر بجا لاتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ لوگوں میں سب سے پاکیزہ، سب سے زیادہ سخی اور نیک ہیں۔ اللہ کا درود و سلام اور برکت نازل ہو آپ پر، آپ کی آل و اصحاب اور بیویوں پر اور قیامت تک ان کی اچھی طرح پیروی کرنے والوں پر۔ اما بعد مومنو، میں خود کو اور آپ کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ عمریں چھوٹی ہیں اور اعمال تھوڑے ہیں، امیدیں دراز ہیں، پناہ ہونے والے گھر سے باقی رہنے والے گھر کی طرف بلا شک منتقل ہونا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص دیکھ بھال لے کہ کل قیامت کے واسطے اس نے اعمال کا کیا ذخیرہ بھیجا ہے، اور ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ مسلمانوں، مال زندگی کا ستون ہے۔ وہ یا تو صاحب مال کے لیے نعمت ہوگا جس سے وہ اپنے رب کی اطاعت، معاملات زندگی کی تدبیر اور اللہ کے مباح کیے گئے دائروں میں اس سے لطف اندوز ہونے میں مدد لے گا، یا پھر وہ اس کے لیے وبال اور عذاب ہوگا۔ اور نعمتوں کی ناشکری، انعام دینے والے کا انکار، مال کے فتنے سے دھوکہ کھانا اور مال کو اللہ کی ناراضگی میں خرچ کرنا عذاب کا سب سے بڑا باعث ہے۔ آدمی کا مال وہ نہیں جو اس نے جمع کیا ہے کہ اس کے بعد اس کے ورثہ میں تقسیم ہو جائے، بلکہ انسان کا حقیقی مال وہ ہے جو اس نے ذخیرے کے طور پر اپنے خالق کے پاس اپنے لیے بھیج دیا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون ہے جسے اپنے مال کے بجائے اپنے وارث کا مال زیادہ محبوب ہو؟ صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے رسول، ہم میں سے ہر ایک کو اپنا ہی مال محبوب ہے۔ آپ نے فرمایا، پھر اس کا مال تو وہی ہے جو اس نے آگے بھیج دیا، اور اس کے وارث کا مال وہ ہے جو وہ اپنے پیچھے چھوڑ کر چلا گیا۔ مومن کے لیے کتنا اچھا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کا نشان باقی رہے اور اس کے رب کے پاس ذخیرہ ہو، کیونکہ اہل قبور اپنی قبروں میں گروی ہیں، اعمال سے کٹے ہوئے ہیں، اور جو بھی انہوں نے اپنی زندگی میں کیا ان کا حساب لیا جائے گا۔ کامیاب انسان وہ ہے جو مر جائے اور اس کا عمل باقی رہے، وہ چلا جائے اور اس کا اثر قائم رہے۔ جاری رہنے والا صدقہ منقطع ہو جانے والے سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھتے جاتے ہیں وہ اعمال بھی جن کو لوگ آگے بھیجتے ہیں اور ان کے وہ اعمال بھی جن کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب میں ضبط کر رکھا ہے۔ اے اللہ کے بندو، آئیے نیک کاموں کی طرف سبقت کریں اور اس جنت کی طرف جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ وہ اعمال جن کا اثر باقی رہتا ہے اور لگاتار ان کا اجر و ثواب ملتا رہتا ہے، ان میں ایک وقف ہے۔ وقف بھلائی کے افضل اور نفع بخش دروازوں میں سے ہے، اس لیے کہ اس میں اس کا اصل باقی رہتا ہے اور اس کا فائدہ جاری رہتا ہے۔ وہ قائم رہنے والا اصل اور ہمیشہ رہنے والا اجر ہے۔ وقف کرنے والا اگر فوت بھی ہو جائے تو انشاءاللہ اس وقف کا اجر اس سے منقطع نہیں ہوگا۔ یہ مسلمانوں کی خصوصیتوں میں سے ہے جس کی طرف کبار ائمہ نے اشارہ کیا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان فوت ہو جائے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 اعمال کے: صدقہ جاریہ، یا ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، یا نیک بیٹا جو اس کے لیے دعا کرے۔ مومنو، اوقاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین توجہات میں سے تھا۔ آپ نے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے شروعاتی دنوں میں ہی اس جگہ مسجد بنانے کا حکم دیا جہاں آپ کی اونٹنی بیٹھی تھی۔ چنانچہ مسجد قباء اور مسجد نبوی کی تعمیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد کا پہلا عملی وقف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو صدقہ جاریہ پر ابھارتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو وہاں بئر روما کے سوا کہیں بھی پینے کا میٹھا پانی
ہی نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کوئی جو روما کا کنواں خرید کر اپنے اور تمام مسلمانوں کے ڈولوں کو یکساں کر دے، یعنی